آدھ پون گھنٹے میں ہم پانچوں کناٹ پیلس کے ایک ریسٹورنٹ میں اکٹھے ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں نے انہیں مختصراً بتایا کہ میں اپنے مشن میں کامیابی حاصل کر کے لوٹا ہوں۔ پھر میں نے ٹرانسمیٹر والے ساتھی سے گروپ لیڈر کا چارج واپس لیا اور انہیں کہا کہ میری غیر موجودگی میں اپنی کارکردگی مجھے بتائیں۔ سب سے بڑی خبر جو انہوں نے بتائی یہ تھی کہ محلہ فراش خانہ پرانی دلی میں انہوں نے ایک 3 کمرے کا مکان تلاش کیا ہے جو ایک مسلمان کی ملکیت ہے، اور اس 2 منزلہ مکان کی دوسری منزل کرائے کے لیے خالی ہے۔ کسی ایک ہوٹل میں زیادہ دن قیام ہوٹل والوں کو شک میں ڈال سکتا ہے۔ مکان کے 2 اطراف اور سامنے بھی مسلمانوں کے مکان ہیں۔ مالک مکان کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کاروبار کے سلسلے میں دلی میں ایک ہوٹل میں ہماری ملاقات ہوئی۔ چونکہ ہمیں اکثر دلی آنا اور کافی روز رہنا ہوتا ہے، اس لیے ہم چاروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مکان کرائے پر لے لیا جائے۔ مالک مکان مان گیا ہے، کرایہ اور پیشگی طے کر چکے ہیں، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ تجویز پسند آئی کیونکہ دشمن ملک میں مسلمان جاسوسوں کا ہندو بن کر رہنا اور خصوصاً ہوٹل میں زیادہ عرصہ قیام نہ صرف انہیں مشکوک بنا دیتا ہے بلکہ ایک مسلمان کے مستقل طور پر ہندو کے روپ میں رہنے سے احتیاط کے باوجود اس سے غیر ارادتاً ایسی غلطی ہونے کا امکان ہے جس سے اس کی اصلیت ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہم اس قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھے۔ میں نے انہیں مکان کرائے پر لینے کی اجازت دی۔ ایک اور کامیابی جو انہوں نے حاصل کی وہ یہ تھی کہ بھارتی آرمی چیف کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر موبائل اور اسٹیٹک سرویلنس کر کے انہوں نے ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے والے چند سویلین اہلکاروں کے دفتری پوزیشن اور رہائش گاہوں کا پتہ چلایا تھا۔ یہ خاصی اہم معلومات تھیں جو ہمارے لیے آئندہ مشنوں میں بہت مفید ثابت ہو سکتی تھیں۔ تربیت یافتہ فوجی تو خاصے محتاط ہوتے ہیں لیکن سویلین ملازمین کی طرح لاپرواہی برتتے ہیں اور انہیں قابو کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ کچھ اور معلومات بھی انہوں نے مجھے دیں اور تقریباً 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ہم نے اپنی اپنی راہ لی۔ میں نے انہیں 2 دن بعد اسی جگہ اسی وقت ملنے کا کہا۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے مکان کرائے پر لے کر شفٹ کرنا تھا۔ فائلیں تو میرے قبضے میں آ چکی تھیں لیکن ایک پریشانی ایسی تھی جس کا کوئی حل نظر نہ آتا تھا۔ میں نے یہ فائلیں اپنے کانٹیکٹ کے حوالے کرنی تھیں اور کانٹیکٹ نے یہ فائلیں لاہور میں میرے سینئرز کو پہنچانی تھیں۔ بارڈر کراس کرنے میں وہی خطرات تھے۔ اگر خدا نخواستہ کانٹیکٹ پکڑا جاتا تو اتنی اہم معلومات جن کی نہ صرف پاکستان کو بے حد ضرورت تھی بلکہ جن کے حصول کے لیے میں نے اپنی زندگی موت کے منہ میں ڈالتی تھی، اپنی منزل تک نہ پہنچ پاتی۔ ان دنوں فوٹو اسٹیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا، اگر تھا بھی تو صرف مغربی پاکستان میں۔ میرے پاس نہ تو کوئی کیمرہ تھا اور نہ ہی اتنا قیمتی کیمرہ لے سکتا تھا جس سے ان فائلوں کی مواد کی تصویریں اتار سکتا۔ بہت سوچ کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ وقت کے دقت طلب کام ہے لیکن اسے فائلیں کانٹیکٹ کو دینے سے پہلے بہت ضروری پورا کرنا ہے۔ اب مجھے کسی ایسے اخبار یا رسالے کی تلاش تھی جو دلی سے فوٹو آفسٹ پر چھپتا ہو۔ میں نے ایک بک سٹال پر جا کر رسالے اور اخباریں دیکھنے شروع کیے۔ بالآخر ایک مشہور فلمی ماہنامہ ایسا ملا جو آفسٹ پر چھپتا تھا۔ اس رسالے کا ایڈریس میں نے نوٹ کر لیا اور آصف علی روڈ پر اس کے دفتر جا پہنچا۔ بجائے مالکان اور چیف ایڈیٹر سے ملنے کے میں نے ایک چپڑاسی کے ذریعے کاتبوں کے کمرے میں گیا اور ایک کاتب سے جو شکل سے مسلمان لگتا تھا فوٹو فلم بنانے والا، جس نے اس کا نام اور پتہ بتا دیا۔ یہ دفتر کا ملازم نہ تھا بلکہ اس کی اپنی دکان اور اپنے آلات تھے اور مختلف رسالوں اور اخبارات کے لیے فوٹو فلم بناتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور ارجنٹ فوٹو فلم بنانے کی بات کی۔ میری دونوں فائلوں میں 200 سے زیادہ صفحات تھے۔ میں نے اسے سائز بتایا تو اس نے کہا کہ بجائے فل سائز کے آپ پوسٹ کارڈ سائز میں بنوا لیں تو لاگت بھی کم آئے گی اور وقت بھی نسبتاً کم صرف ہوگا۔ میں نے اسے اس رقم سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے میں تم نے کام مکمل کرنا ہے اور فوٹو فلم بنانے کے دوران میں موجود رہوں گا۔ پیسوں کے لالچ میں اس نے دونوں باتیں مان لیں۔ اس کے 3 اسسٹنٹ بھی تھے
جنہیں اس نے روک لیا۔ میں فوراً لودھی ہوٹل آیا، فائلوں میں سے کاغذات نکال کے ان پر نمبر لگائے اور اس کے اسٹوڈیو چا پہنچا۔ میں نے فائلوں کا ایک ایک کاغذ اپنی نگرانی میں ریڈیوس کروایا اور فلم بنانے کے تمام مرحلوں میں موجود رہا۔ غرض یہ کہ جب تک ان میں کام کرنے کی سکت رہی وہ کام کرتے رہے۔ کاغذات کو ریڈیوس کرنے کا مرحلہ سب سے پہلے طے کر کے کاغذات اپنے قبضے میں کیے، باقی مرحلے بعد میں طے کیے، اور جو باقی رہ گیا اسے اگلے دن مکمل کیا۔ نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کاغذات کس قسم کے ہیں اور میں اتنی تعداد میں فوٹو فلم کیوں بنوا رہا ہوں، اور نہ ہی میں نے انہیں کچھ بتایا۔ یہ سارا کام محض روپے کی چمک سے ہوا۔ یہ سارا کام بالکل ایسے ہی ہوا جیسے آج کل ہمارے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے دفاتر میں بنگالیوں، برمیوں، سری لنکن اور افغانیوں کو مشرف با پاکستان کہا جاتا ہے۔ غیر ملکی دہشت گردوں کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہیں۔ صرف کراچی میں 1 لاکھ سے زیادہ غیر ملکیوں کو پاکستانی بنایا جا چکا ہے۔ سعودی عرب میں منشیات لے جانے والے جو لوگ پکڑے گئے ہیں اور جن کے سر قلم کیے گئے ہیں، ان سب کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے، جبکہ در حقیقت وہ پاکستانی باشندے نہ تھے، بلکہ چمک کے زور پر انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ پر بنوا لیے تھے۔ میں نے تمام فوٹو فلم ترتیب وار ایک ڈبے میں محفوظ کر لیے اور فائلوں کے کاغذات کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر فائنل کر دیا، اور دونوں فائلوں کو پلاسٹک میں اسی طرح باندھ دیا کہ پانی میں گرنے سے بھی وہ خراب نہ ہو جائے۔ مکمل واٹر پروفنگ کے بعد میں نے انہیں جیوٹ کے ایک تھیلے میں رکھ کر سی دیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ اول تو انشاءاللہ یہ فائلیں بحفاظت میرے سینئرز تک پہنچ جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ نہ پہنچ سکیں تو ان کے فلم فوٹو میرے پاس موجود ہیں جو میں کسی اور ذریعے سے پاکستان پہنچانے کا انتظام کروں گا۔ میں نے خفیہ روشنائی سے احمد نگر میں مشن کی کامیابی اور مزید معلومات تحریر کیں۔ وقت مقررہ پر میرے ساتھی اسی ریسٹورنٹ میں مجھے ملے۔ وہ مکان میں شفٹ ہو چکے تھے۔ کچھ فرنیچر انہیں مالک مکان نے دیا تھا اور کچھ انہوں نے خرید لیا تھا۔ میں نے اپنی ڈاک میں اخراجات کی تفصیل لکھ دی تھی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو مزید رقم کی ضرورت تھی، کیونکہ اب مجھے دلی میں اونچے طبقے کے لوگوں سے میل جول بڑھانا تھا، اور میرے ساتھیوں نے بھی اپنے مشن کی تکمیل کی طرف بڑھنا تھا۔ اب ہم سب کو کانٹیکٹ کی آمد کا انتظار تھا۔ ٹرانسمیٹر پر ہمارے پہلی بار رابطے کے بعد امکان تھا کہ ہمیں نئی ہدایات ملیں۔ میرے دو ساتھی جھانسی اور بابینا دوبارہ جانے کو بےتاب تھے تاکہ اپنا مشن پورا کر سکیں، لیکن میں نے انہیں ڈاک ملنے تک اس ارادے سے باز رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فوجی علاقے میں 1-2 دھماکے کر کے ہم بھارتی سیکیورٹی کو چوکس کر دیں۔ علاوہ ازاں دھماکہ خیز مادہ اور ہینڈ گرینیڈز ہمیں بھارت میں اپنے ہمدردوں سے حاصل کرنے تھے، جن کے حصول کے لیے مجھے ان سے رابطہ کرنا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کام مؤخر کر دیا جائے۔ بہرحال میرے چاہنے نہ چاہنے کی بات نہ تھی، بلکہ ہمیں اوپر کے احکامات کی تکمیل کرنا تھی۔ کانٹیکٹ کی آمد صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میں نے ان دنوں کی شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزاری۔ اب میں نے اپنی پوری توجہ سروسز کلب میں داخل ہونے اور وہاں راو رسم بڑھانے پر مرکوز کر دی تھی۔ مقررہ دن اور وقت پر کانٹیکٹ ملا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اس کے ہمراہ ایک اور آدمی بھی بھیجا گیا ہے اور وہ نزدیک ہی کھڑا ہے۔ اپنی تسلی کے لیے میں نے ٹہلتے ٹہلتے اس نئے آدمی کے قریب سے گزرا اور سگریٹ جلانے کے لیے اس سے ماچس مانگی۔ جواباً اس نے کہا، ماچس تو لیجئے، لیکن ایک سگریٹ آپ مجھے دیں۔ یہ ہمارے نئے آدمی کے لیے مستقل کوڈ تھا۔ صحیح جواب ملنے پر میں نے اسے سگریٹ دیا اور اپنا سگریٹ سلگا کر ٹہلتے ٹہلتے واپس آ گیا۔ کانٹیکٹ وہی تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ میرے سامنے سے گزرا اور دوسری جانب جا کر کھڑا ہوا، جہاں سے کانٹیکٹ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاک اس کے پاس تھی۔ میں نے کانٹیکٹ سے اپنی ڈاک لی اور اسے کہا اس جانب چلے جدھر میرا ساتھی تھا۔ پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ ادھر کانٹیکٹ کا ساتھی بھی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اپنے ساتھی کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک اسے تھمائی اور بھیجنے والی ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا۔
میرا ساتھی فوراً وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور ڈاک کا پیکٹ لیے میں کانٹیکٹ کے پاس پہنچا۔ کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں نے پیکٹ اس کے حوالے کیا۔ اس سے پہلے میں کانٹیکٹ کو اگلی ملاقات کے لیے نئی جگہ، دن اور وقت کا بتا چکا تھا۔ پیکٹ لے کر کانٹیکٹ فوری وہاں سے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا امرائی کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ میں دلی کی گجران آبادی میں کانٹیکٹ سے سیدھی طور پر مل سکتا تھا اور ڈاک کا تبادلہ کر سکتا تھا، لیکن کسی بھی خطرے کے امکان کو پیش نظر رکھ کر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہیں۔ بہرحال یہ مرحلہ بھی بخیر و عافیت طے ہوا۔ ڈاک لے کر میرے ہمراہ ہی پہلے سے مقررہ وقت پر گھر سے باہر آ کر میرے منتظر تھے۔ میں نے ڈاک کا پیکٹ اسے لیا اور اپنے ہوٹل آ گیا۔ ڈاک میں کچھ نئی ہدایات تھیں اور 20,000 روپے میرے ساتھیوں کے لیے اور 10,000 میرے لیے۔ ہمیں رقم تو خاصی مل رہی تھی، لیکن ہمیں ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا تھا۔ غالباً یہ ہفتے کی شام تھی جب اشوکا ہوٹل میں ایک تفریحی پروگرام ترتیب دیا گیا جس میں فلور ڈانس بھی تھا۔ اس پروگرام میں داخلہ ٹکٹ پر تھا۔ میں نے ٹکٹ لینا چاہا تو معلوم ہوا کہ صرف جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ مجھے خاتون ساتھی کی ضرورت تھی جو اشوکا کی لابی میں پوری ہو گئی۔ اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کی خواہش مند غریب گھرانوں کی خوبصورت لڑکیاں ان 5 اسٹار ہوٹلوں کی لابی میں اکثر شام کو بیٹھی مل جاتی ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں آتی ہیں جو ان کی شام کا خرچہ اٹھا سکے۔ میں نے ایسی ہی ایک لڑکی کو دعوت دی جسے وہ فوراً ہی مان گئی۔ میں نے ٹکٹ لیا، ہال میں داخل ہوئے اور ایک ٹیبل پر قبضہ جما لیا۔ آہستہ آہستہ مختلف جوڑے ہال میں داخل ہوتے رہے۔ کچھ دیر بعد فلور پر ڈانس شروع ہو گیا۔ اکبر ہوٹل میں 2-3 بار دیکھا ہوا ایک جوڑا بھی وہاں موجود تھا۔ شوہر بوڑھا اور بیوی جوان میں نوشی میں مصروف تھی۔ میں نے اپنے ساتھی لڑکی کو ڈانس کی دعوت دی۔ وہ تیار ہو گئی اور ہم فلور پر آ گئے۔ اسکوائر ڈانس کے لیے شروع ہوئی آرکیسٹرا کی دھن تیز ہوتی گئی اور بالآخر اس دور کے مشہور ترین راک اینڈ رول پر ختم ہوئی۔ بوڑھے شوہر پر بھی میں اپنا اثر کر چکی تھی۔ وہ بھی اپنے ساتھی کے ہمراہ فلور پر آ گیا۔ راک اینڈ رول کی تیز دھن پر ناچتے ہوئے جلد ہی وہ ہنپنے لگا۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ مغربی اصولوں کے مطابق میں نے اس بوڑھے کی پیٹھ پر آہستہ سے انگلیاں بجائیں۔ وہ اس عورت سے الگ ہو گیا اور وہ عورت میرے ساتھ ناچنے لگی۔ ناچ میں وقفہ ہوا تو اس عورت کو اس ٹیبل پر چھوڑنے گیا، اپنا تعارف کروایا اور دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس عورت نے مجھے اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی اور میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔